مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں بات کر رہا تھا، یار آپ ڈاکٹر صاحب کا کل میں نے کلپ سنا، اتنا خاندانی کلپ تھا، اتنا خاندانی کلپ، کوئی ہماری یہ آواز ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دے۔ میرے پاس بھی ان کا فون نمبر ہے، میں ان کو کال کرتا نہیں ہوں، اور ایسے میں کال کر کے بات کروں گا میری بات کو اہمیت نہیں دیں گے وہ۔ ہم نے یہ بات کی بھی ہے، ان تک پہنچائی بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے پاکستان سے اچھا ملک پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں، مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، پاکستانیوں نے جا کے ان کے کان بھرے ہیں کہ پاکستان نہیں آنا، یہاں حکومت پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دے گی تو فلانے کے حوالے کر دے گی تو فلانے کے حوالے کر دے گی۔ تو خود جب ہمیں اپنے کنٹری کی ویلیو پتہ نہیں ہے نا، اور یہ پاکستانی جتنا اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے نا، غلط پروپیگنڈا، اتنا کوئی اور نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھو وہ کتنا انڈیا میں کام کر رہے تھے، ملیشیا میں بھی ایک دو ان کی، میں نے کل دیکھا کہ ایک بالکل خالص ایتھیسٹ ایک اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے۔ ایسی محفل سجانا جہاں اس طرح کے لوگ آئیں اور کھل کے اسلام کی بات کریں جو ان کے دلوں میں ہے، یہ خود ایک بہت بڑی اسلام کی فتح ہے۔ لوگ اپنے سینوں میں اعتراضات دفن کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو انڈیا میں کوئی بہت جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ایک ایتھیسٹ اٹھ کے کھلے عام اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑے اعتدال سے، بڑی تمیز سے اس کا جواب دے رہے۔ میری روح خوش ہو گئی اندر سے، کیا دلائل ہے یار، ماشاءاللہ کیا حافظہ ہے، کیا کتابوں کے ٹھک 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 حوالے چل رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں۔ یہ چیز تو ایسی ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ کہیں بھی، یہ امریکہ بھی نہیں برداشت کرے گا، اتنا فری امریکہ بھی نہیں کرتا۔ عیسائیت ختم، ہندو ازم کے جو جو پنڈت ہیں وہ حیران کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان تو بہرحال اسلامی کنٹری ہے نا، بہرحال اسلامی کنٹری ہے، تو یہاں بھائی کھلی ہے، بھائی جس نے ہندو ہے ہندو بن جائے، جو عیسائی ہے عیسائی رہے، جو ہندو یہاں کنورٹ ہونا چاہتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو جائے، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے نا، کوئی پوائنٹ سے تھوڑی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا یہ بات دیکھتی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، جو اسلام پھیل رہا ہے دلائل سے پھیل رہا ہے، تلوار کی طاقت سے نہیں پھیل رہا۔ پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی انڈیا میں، انڈیا نے ایسے ہی تھوڑی پابندی لگا دی ہے۔ ہندوؤں کے کنٹری میں ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہا ہے، تو انڈیا تو پریشان ہوگا نا۔ اور کوئی پیچھے بندوق نہیں ہے، کوئی پیچھے ڈنڈا، خالصتاً دلائل۔ ڈاکٹر صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جو ہندو اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، ان کی ہم نے جو ویڈیو کوالٹی ریکارڈ کی ہے وہ کیمرے 50 کروڑ کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے 50 سال کے بعد یہ والے جو ریزولیشن جو دے رہا ہے نا یہ کیمرہ، یہ شاید یوٹیوب پہ نہ چلے، تو ہم نے وہ کیمرے یوز کیے جو آج سے 50 سال بعد استعمال ہوں گے، تاکہ 50 سال بعد جب کوئی یہ ویڈیوز دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ کوئی بندوق، نہ کوئی بم، نہ کوئی میزائل، ہندو سوال کا جواب ملتا ہے اور اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہا ہے، نہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے، نہ کوئی چندہ دے رہا ہے ان کو، نہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسی اسلام کی تبلیغ ہوگی کہ دنیا کہے گی کہ واقعی اسلام دلائل کی دنیا میں سب سے حاوی ہے۔ تو کروڑوں روپے کے انہوں نے کیمرے، یعنی ایک آدمی کا ویژن بھی تو دیکھو نا، 50 سال بعد کی سوچ رہا ہے ایک آدمی۔ تو خاندانی لوگ مارکیٹ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، تو جو پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہوتے، یہ خیر کا سلسلہ اس سے زیادہ اچھے انداز سے چل سکتا تھا۔ جو مذہبی آزادی آپ کو پاکستان میں ملتی ہے وہ دنیا کے کسی کنٹری میں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ذرا سی بات کوئی بادشاہ کی پالیسی کے خلاف ہو جائے تو بادشاہ سلامت ملک بدر کر دیتے ہیں، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ لندن میں اس لیے پابندی لگ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے مذہب کی وہ ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی توہین عیسائیت کا کیس بنا دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا۔ لے دے کے پاکستان رہ جاتا ہے جہاں وہ بھرپور طریقے سے ان کو لوگ مالی لحاظ سے سپورٹ کرتے، بھرپور طریقے سے وہ دین کا کام کرتے، بڑے بڑے سیمینار ہوتے علماء۔ اور انہوں نے مجھے بتایا جب میری ملاقات ہوئی کہ جتنا پاکستانی علماء نے مجھے سپورٹ کیا ہے اتنا دنیا میں کسی علماء نے سپورٹ نہیں، جن میں بنوری ٹاؤن سر فہرست، تو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آدمی پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، یہاں کتنے بڑے بڑے سیمینار ہوتے۔ ٹھیک ہے یہاں سیکیورٹی کے لحاظ سے حالات خطرناک ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی ہے یہاں پہ، یہاں کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے کسی کو بھی بم دھماکے میں اڑا، جیسے وہ سری لنکا کے بندے کو مار دیا نا،
بہانہ بنا کے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ بہت مضبوط سیکیورٹی دی جائے. بھائی اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. جب سیکیورٹی بہت مضبوط ہوگی تو یہ رسک انشاءاللہ تقریباً ختم ہو جائے گا. کاش کسی طرح یہ بات ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں آ جائے. یہاں آپ کو بہت بھرپور استقبال ہوگا, یہاں آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے. میں بتاؤں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب, حتیٰ کہ جو لامذہبیت ہے نا, ایتھیزم, اسلام کے ٹکر کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر اسلام کی تبلیغ کی کھلی اجازت مل جائے نا, ہمیں کھلی اجازت کا مطلب دلائل سے اسلام پر بات کرنے کی اجازت مل جائے, اشکالات سامنے آئے, بڑی محفل میں جوابات ہوں, تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے ٹکر کا کوئی ہے نہیں. اتنے سارے لبرل اور غیر مسلم اسلام قبول کریں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, جنہیں کوئی صحیح پراپر جواب دینے والا نہیں ہے. کام تو وہ ملیشیا میں کر رہے ہیں الحمدللہ, یعنی لوگ تیار کر رہے ہیں, لیکن بھائی ایک آدمی کو جو اللہ نام دیتا ہے نا, یہ نام ہر ایک کو نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ, میں پولیس میں ہوتا تو آپ کو گن پوائنٹ پہ لے آتا, میں پولیس میں ہوں نہیں, گزارش کر سکتا ہوں اور علماء کی طرف سے یہ گزارش پیش کر سکتا ہوں کہ کائنڈلی آپ پاکستان آ جائیں. یہاں گورنمنٹ آپ کو انشاءاللہ نیشنلٹی بھی دے گی, اور یہاں پر جب آپ اتنا بھرپور طریقے سے کام کریں گے, ہمارے ملک کا نام بھی الحمدللہ دنیا میں روشن ہوگا. تو لیکن یہ کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بعض لوگوں نے جا کے نا ان کو ذہن بنایا کہ نہیں یہاں حالات بہت خراب ہیں, یہاں یہ ہے. تو ایسے ملک جس کے حالات صحیح ہو, کام نہ ہو رہا ہو, تو حالات کا کیا کرنا ہے بھائی؟ حالات خراب ہیں, ہم بھی تو یہاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہو سعودی عرب میں یہ ممبر ہوتا میں ایسے بات کر سکتا تھا؟ بولو نا. میں جب دبئی جاتا ہوں نا, ایسے ٹھٹر کے بیانات ہو رہے تھے نا, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے. حالانکہ میں بیان میں بادشاہ سلامت کے پہلے فضائل بیان کروں گا, اور بیان میں کہہ رہا ہوں گا دبئی بہت اچھا کنٹری ہے, اور بالکل بھی بہت اچھا ماحول ہے دبئی. اور واقعی یعنی امن شانتی کے لحاظ سے تو بہت اچھا ماحول ہے. جو خواتین چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, ان کو بالکل خود نظر کی حفاظت کرو. بادشاہ کا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو پورے کپڑے پہنائے. اتنے بادشاہ کے ناجائز فضائل, میں تو ناجائز نہیں بیان کرتا لیکن ایک بتا رہا ہوں, اتنے فضائل بیان کر کے آدمی صرف نماز کی ترغیب دینے سے پہلے بھی سوچ رہا ہوتا ہے کوئی ایجنسی کا بندہ کہیں یہاں کوئی لفظ پکڑ کے اندر نہ کر دے. مجھے تو ایک ایجنسی کے بندے نے بتایا, کوئی دبئی کی ایجنسی میں تھا, پاکستان کراچی گھوم رہا تھا, کہہ رہا ہے مجھے کہنے لگا آپ کی اتنی ریکی کی ہے نا. میں نے کہ دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, کہہ رہے امارات کی ایجنسیوں نے آپ کی انکوائری کی کہ یہ بندہ ہے کیا. اب پتہ نہیں وہ دو جھوٹ بول رہے تھے صحیح بول رہے تھے واللہ عالم, لیکن وہ اردو آتی نہیں تھی ان کو, عربی اور ٹوٹی پھوٹی اردو, جس سے لگا کہ بندہ یہاں کا ہے نہیں. اب واللہ عالم سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے واللہ. کہہ رہا ہے میں نے 2 دن بندے بھیجے ہیں آپ کے گھر کے باہر, مسجد میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو ریکی کرنے کے لیے. میں نے کیوں بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت؟ کہہ رہے ہیں جو مشہور آدمی ہوتا ہے نا, تو یہ عرب کنٹریز پہلے سے اس کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے. میں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ کہہ رہے ہماری رپورٹ یہ تھی. بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں, یہ شادیوں پہ بات کرتا ہے. اور میں اس وقت اپنی بکری کو لے کے چرانے کے لیے بھی جاتا تھا, بکری کو لے کے نا, ادھر بڑی گھاس پھاس لگی ہوئی ہے, خود لے کے جاتا تھا میں بکری چرانے, مجھے شوق تھا. تو وہ چھوڑ اس لیے تھی کہ وہ دھماکے شماکے بہت شروع ہو گئے تھے 2014 میں. میں نے کہا ایسا نا بکری کے ساتھ ہی کہیں انا للہ کوئی بھی مار مور کے چلا جائے, سیکورٹی کا انتظام تھا نہیں, تو مجبوراً بکری چرانا ہم نے اس لیے چھوڑی. ایک رشتہ میرا انکار کی وجہ یہ بنی کہ یہ تو محترم بکری لے کے گھوم رہے ہیں یار. انکار تو خیر انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن یہ کہ بس وہ مزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یار یہ کون سے مفتی صاحب ہیں, یہ کیا پرسنالٹی ہے یار, بکری کے کان پکڑ کے لے کے جا رہے تھے یہ. ہم نے کہا بھاڑ میں جائے یار, دینا ہے رشتہ دو, اسی طرح بکری کے ساتھ ہی دو, نہیں دینا تو دباؤ. اور کیا, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. اگر ہم یہ تھوڑی کہ رشتے کے انکار کی وجہ سے چائے میں بسکٹ ڈبو, میں تو ابھی بھی چائے میں بسکٹ ڈبو ہی کے کھاتا ہوں الحمدللہ. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ایک بسکٹ منہ میں رکھو, چائے کا گھونٹ لو, وہ مزہ. کیک رس جو ہے نا, کیک رس, یہ تو آپ بھی گواہی دیں گے, چائے میں ڈبونے کا واقعی کیک رس پاپے ہے. دل کی گہرائیوں سے بتاؤ, جب آپ چائے میں ڈبوتے ہو پاپا کو اگرچہ اچھا نہیں لگتا آپ کا یہ عمل, آپ کے پاپا کو, کہ بیٹا یہ ہمارے خاندان کی رسم و روایات, لیکن پاپا بھی جب چھپ کے چائے کھاتے ہوں گے تو پاپا چائے میں ڈبو کے کھاتے ہوں گے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ بکریاں پال کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس.
تو خیر ہاں تو دبئی میں وہ ایجنسی کا کوئی بندہ پتہ نہیں تھا نہیں تھا، ایویں چھوڑ رہا ہو، بعض دفعہ لوگ ویسے ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، میں ایجنسی کا آدمی تھا یا ہوں، لیکن خیر وہ کچھ باتیں کر رہا تھا جس سے مجھے لگا، تو اس نے مجھے پوری میری صحیح سے رپورٹ دی کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، آپ یوں کر رہے تھے، آپ یوں. میں نے کہا حالانکہ ملا لاہور میں ملا، اور میرے یہاں کے حالات پورے مجھے سچی مچی کے صحیح بتا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی یہ باہر کی ایجنسیاں بہت تیز ہوتی ہیں، پوری انکوائری کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے کہا پھر بتا دو کیا ہے بھائی ہمارے اس نے کہا آپ کلیئر ہو. شکر ہے الحمدللہ. تو مجھے پھر ویزا بھی ملا بعد میں دبئی کا. تو یہ وہاں یہ آزادی نہیں ہے، وہاں تو بھائی بہت سوچ سمجھ کے. میں جب حیران ہوتا تھا یار میرے بیانات سعودیہ میں اتنے کیوں سنے جا رہے ہیں، دبئی میں، حالانکہ وہاں تو علماء بہت زبردست علماء، عرب میں تو بہت خاندانی علماء ہیں، تقوی میں ہم سے زیادہ، علم میں ہم سے زیادہ. سنا کس کو جا رہا ہے؟ ہمیں سنا جا رہا ہے. تو میں نے وہاں عرب میں پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اتنے کھل کے اتنے زبردست اسٹائل میں بیان ہو نہیں سکتا یہاں پہ. یہ وہاں بیچارے علماء کی صلاحیتیں وہ دب گئی ہیں، حکومتی دباؤ بہت ہے، اور شاید وہ ان ملکوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہاں بغاوت کے خطرے بھی بہت ہوتے ہیں. ان کی مجبوری ہوگی کہ حکومت نے اتنا وہاں کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بغاوت کے خطرے بھی ان ملکوں میں زیادہ ہیں نا. تو لیکن اس کا جب آپ اتنا ٹھٹرے ہوئے ماحول میں جب آپ بات کرتے ہو تو آپ بھی ٹھٹر جاتے ہو اور آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں آزادی ہے بھائی، بات کرو کھل کے بات کرو، صحیح ہے نا. جو موقف ہے مارکیٹ میں لے کر آؤ. 4 شادیوں پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ بہت ڈھیٹ ہیں، لیکن بات تو کھل کے ہو رہی ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا باہر ملکوں میں اتنا مزے سے. اور کمال کی بات ہے یورپ میں بھی آزادی ہے، جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، غیر مسلم امریکہ اور یہ لوگ میں بھی مذہبی بولنے پر بڑی آزادی ہے. یہ ان کے ایک پازیٹیو ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے بھی، ہاں انلیگل کوئی کام نہ، وہ تو کہیں بھی، وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے نا کہ غیر قانونی باتیں شروع کر دو آپ. تو یہ یہاں بھی بہت آزادی ہے، لیکن اسلامی ملکوں میں وہ ماحول نہیں ہے بھائی جو اس پاکستان میں ماحول ہے. تو قدر کرنی چاہیے. اللہ کرے ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ میں چند علماء کو لے کے اسپیشل ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بڑے علماء کو لے کے جاؤں اور اسپیشل کوئی تعویذ کروا کے آ جائیں ہم لوگ. سمجھ رہے ہو نا؟ تعویذ کی بات کو مذاق سمجھیں، تعویذ واویز ہم نہیں کرتے، یعنی جا کے ان کو کسی طرح منایا جائے، بھوک ہڑتال کی جائے، ان کے گھر کے باہر بیٹھ جائے آدمی بھوک ہڑتال کر کے. لیکن کل کا جو میں نے کلپ سنا نا، واقعی میں نے کہا اس آدمی کی، اس بندے کی جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ ٹھیک ہے کام بہت کر رہے ہیں لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں ہو رہا. اگر یہ سیٹ اپ انڈیا سے جب نکالا ڈائریکٹ پاکستان آ جاتے تو یہاں جو خاندانی طریقے سے کام ہونا تھا نا، اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، بہت کچھ ہو چکا ہوتا. کیا دلائل ہے یار ماشاءاللہ، کیا حافظہ ہے، کیا کتابوں کے ٹھک 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 حوالے چل رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں. یہ چیز تو ایسی ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ کہیں بھی، یہ امریکہ بھی نہیں برداشت کرے گا، اتنا فری امریکہ بھی نہیں کرتا. عیسائیت ختم، ہندو ازم کے جو جو پنڈت ہیں وہ حیران کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پاکستان تو بہر الاسلامی کنٹری ہے نا، بہر الاسلامی کنٹری ہے، تو یہاں بھائی کھلی ہے بھائی، جس نے ہندو ہے ہندو بن جائے، جو عیسائی ہے عیسائی رہے، جو ہندو یہاں کنورٹ ہونا چاہتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ مسلمان ہو، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے نا، کوئی پوائنٹ سے تھوڑی ہو رہا ہے. پوری دنیا یہ بات دیکھتی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، جو اسلام پھیل رہا ہے دلائل سے پھیل رہا ہے، تلوار کی طاقت سے نہیں پھیل رہا. پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی انڈیا میں، انڈیا نے ایسے ہی تھوڑی پابندی لگا دی ہے. ہندوؤں کے کنٹری میں ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہا ہے تو انڈیا تو پریشان ہوگا نا. اور کوئی پیچھے بندوق نہیں ہے، کوئی پیچھے ڈنڈا، خالصتاً دلائل. ڈاکٹر صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جو ہندو اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، ان کی ہم نے جو ویڈیو کوالٹی ریکارڈ کی ہے وہ کیمرے 50 کروڑ کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج سے 50 سال کے بعد یہ والے جو ریزولیشن جو دے رہا ہے نا یہ کیمرہ، یہ شاید یوٹیوب پہ نہ چلے. تو ہم نے وہ کیمرے یوز کیے جو آج سے 50 سال بعد استعمال ہوں گے، تاکہ 50 سال بعد جب کوئی یہ ویڈیوز دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا. دیکھو ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ کوئی بندوق، نہ کوئی بم، نہ کوئی میزائل. ہندو سوال کا جواب ملتا ہے اور اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہا ہے. نہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے، نہ کوئی چندہ دے رہا ہے ان کو، نہ پیسے مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایسی اسلام کی تبلیغ ہوگی کہ دنیا کہے گی کہ واقعی اسلام دلائل کی دنیا میں سب سے حاوی ہے.
تو کروڑوں روپے کے انہوں نے کیمرے, یعنی ایک آدمی کا ویژن بھی تو دیکھو نا, 50 سال بعد کی سوچ رہا ہے ایک آدمی. تو خاندانی لوگ مارکیٹ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں, تو جو پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے.